اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم دوسری جلد سے 34ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری جلد 34ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی سال ربیع الاول کی 22ویں تاریخ جمعے کو ہاتھ چومنے کی دولت آئی۔ خواجہ عثمان حرب آبادی کی بزرگی کا ذکر نکلا۔ خواجہ عثمان حرب آبادی بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ انہوں نے مدت تک خلق سے قطع تعلق رکھا، یعنی خلق سے دور رہے۔ اس کے بعد خلق کے درمیان آئے تو ان کو عالم غیب سے فرمان پہنچا کہ خلق کو دعوت دو، یعنی دین کی طرف بلاؤ، تبلیغ کرو، مگر یہ شرط ہے کہ 1000 بلا کو برداشت کرنا، یعنی 1000 بلا کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ کسی طرف روانہ ہو گئے، وہ کسی جگہ تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ ایک شخص آیا اور اس نے ان کی گدی پر ہاتھ مارا، دوسرا آیا، اس نے بھی یہی حرکت کی۔ ایک آیا مارا، دوسرا بھی آیا گدی پر مارا۔ یہ سب کو گنتے اور یاد رکھتے۔ جب 1000 پورے ہو گئے تو ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ ممبر پر آؤ اور خلق کو تبلیغ کرو، ممبر پر آؤ اور خلق کو دعوت و تبلیغ کرو۔ یہ بولے کہ الہی میں نے کوئی علم نہیں پڑھا اور مجھے کوئی کمال حاصل نہیں ہے، خلق کو دعوت کیسے دوں؟ حکم آیا، ممبر پر پاؤں رکھنا تمہارا کام ہے اور بخشش ہمارا۔ بولے تم ممبر پر کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں علم عطا کرنا اور تمہاری زبان میں گویائی عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم آیا۔ پھر بات خلق سے میل جول چھوڑنے کی نکلی۔ فرمایا شیخ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑا بننے والے تھے، کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ ایک مدت خلق سے کٹے رہے، یعنی خلق سے انہیں تعلق نہیں رکھا۔ اس کے بعد خلق کے درمیان آئے تو منہ بند کیے رہے۔ خلق کے پاس آئے، مخلوق میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا منہ بند کیا، کسی سے بات نہ کرتے۔ جب اس کو بھی زمانہ گزر گیا تو ایک محرم راز ان کے پاس آیا اور کہا کہ جب خلق کے درمیان رہتے ہو تو بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے پوچھا، کچھ دن جو ہے آپ بغیر بات کی کسی سے بات نہیں کرتے، خاموش رہے۔ پھر ایک راز والے محرم راز ان کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ جب تم مخلوق کے درمیان رہتے ہو تو بات کیوں نہیں کرتے؟ بولے کیا بات کروں؟ بولے احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کیا بات کروں؟ یا تو تکون یعنی کائنات پیدا ہونے کے بارے میں کہوں گا، یا مکون یعنی کائنات پیدا کرنے والے کے بارے میں کہوں گا۔ یا تو میں کائنات پیدا ہونے کے بارے میں بات کروں گا یا پیدا کرنے والے کے بارے میں بات کہوں گا۔ تکون بیان میں نہیں کر سکتا۔ تکون کائنات کے پیدا ہونے کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور مکون کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی مشکل ہے۔ کائنات بنانے والے کے بارے میں کچھ کہنا ہی مشکل ہے۔ یہ رباعی بھی انہی سے سنی گئی۔ یہ رباعی کا ترجمہ یہ سنی گئی ہے کہ دوست کے پاس اکیلے آنے کی بابت یہ رباعی کہی۔ رباعی کا ترجمہ یہ، میرے تمہارے درمیان پیغام رسا گر ہو تو
یا تم ہو یا میں ہوں، میرے تمہارے درمیان پیغام پہنچانے والا اگر ہو تو یا تو تم ہو یا تو میں ہوں، سارے جہاں سے الگ ہم تم تنہا ہوں، سارے جہاں سے الگ ہم تم تنہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ خورشید بھی تمہارے ساتھ نکلے، میں نہیں چاہتا کہ خورشید بھی تمہارے ساتھ نکلے، سورج مجھ سے ملنے آؤ تو سایہ تک تمہارے ساتھ نہ ہو، مجھ سے ملنے آؤ تو تمہارا سایہ بھی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ پھر اس گروہ کا ذکر نکلا جو روزہ رکھتا ہے اور طے کرتا ہے، یعنی طے کے روزے رکھتا ہے، اور اس سے اس کا مقصد گھمنڈ اور دکھاوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد موتی بکھیرنے والی زبان پر یہ شعر آئے، ان لوگوں کا ذکر آیا جو گھمنڈ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، روزے رکھ کر ان کے بارے میں ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک شعر ان کی بابت ان کے حوالے سے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ: اگر روزہ رکھنے سے تو موٹا ہو جائے تو تیرا پیٹ بھر کھانا روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے تو موٹا ہو جائے، تیرا نفس موٹا ہو جائے تو تیرا پیٹ بھر کھانا روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بھی کریں، طاعت کریں، بندگی کریں، روزے رکھیں، ہونا یہ چاہیے کہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہر کام، ہر عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کے لیے کریں، اللہ کے علاوہ کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر روزہ رکھیں تو اس سے بہتر پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ان ملفوظات کو سمجھنے، سمجھانے، اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری 34ویں مجلس دوسری جلد سے ختم ہوا چاہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔